السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم، طبیب روحانی و جسمانی۔ ناظرین کرام، تقریباً میرے خیال کل یا پرسوں میرے ساتھ رابطہ کیا ہے ایک محترم ہے، ماشاءاللہ پاکستان مان سہرہ سے اس کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ وہ وکیل ہیں، انہوں نے وکالت کا مکمل کورس کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے میرے روحانی پروگرام جو ہے انہوں نے دیکھے، تو انہوں نے میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیا اور انہوں نے اپنی تفصیل بتائی۔ فرمانے لگے کہ میں نے آج سے 5 سال پہلے وکالت کا مکمل کورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جو پٹواری کا کورس ہوتا ہے وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں، یہ کام کرنے کو میرا دل بالکل ہی نہیں کرتا۔ کبھی 2-4 دن کسی ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، میرا وکالت کے لیے یہ کام کرنے کو میرا دل نہیں لگ رہا۔ اور ان کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح یعنی بندے پر اثرات ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی کفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایسے معاملات بھی یعنی ہمارے ساتھ یعنی محترم صاحبان رابطہ کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ تو محترم ماشاءاللہ بہت صاحب اخلاق ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، وکالت کی ہوئی ہے 5 سال سے، وکالت کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ یعنی وکالت میں یعنی وہ کچہری میں جا کر اپنا چیمبر بنائیں یا گورنمنٹ کی سروس کریں یا کوئی بھی کریں، تو اس شعبے میں یا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی کاروبار ہو اس میں میرا دل نہیں لگتا، چند دن کرتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو میں نے پھر ان کی ساری بات سننے کے بعد کل میں نے ان سے مکمل جو ہے ان کے معاملات پر میں نے بحث کی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل میں شوق پیدا آیا کہ میں وکیل بنوں، وکالت کا کورس کر لیا، اور کورس کرنے کے بعد اب جو وکالت کا یہ کام ہے وہ یعنی 5 سال سے نہیں کر رہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی نیکی کی ہے، اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے 5 سال سے اللہ تعالیٰ نے وکالت کے شعبے میں آپ کو نہیں ڈالا۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی یعنی کچہری میں وکالت کے لیے چیمبر، وہاں جو آفس بنا کر بیٹھ جائیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ ہمارے کیس کے وکیل بنیں، آپ ہمارے کیس کو لیں۔ اب میں نے کہا دیکھیں کوئی بھی بندہ ہوتا ہے صاف ظاہر، اس میں ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میری زمین ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، وہ ایک کی، دونوں کی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس سچا بندہ آئے گا، آپ نے اس کے واقعے کو یعنی جج کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کی وکالت کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایسا بندہ آ جائے گا کہ جو کسی کا مال، کسی کی زمین اس نے ہڑپ کی ہے، اور وہ کہے گا نہیں جی یہ زمین کیونکہ قبضہ میرا ہے تو لہٰذا یہ میری زمین ہے، حالانکہ وہ یعنی ٹھیکے پر بھی لی ہو سکتی ہے، یا کوئی اس کی اور کنڈیشن، یا وہ ظالمانہ اس نے قبضہ بھی کیا ہوگا، قبضہ گروپ میں بھی وہ شامل ہوگا۔ اب جس کے پاس رجسٹری ہے، کاغذات ہیں، جس نے اس کی قیمت ادا کی ہوئی ہے، مالک تو وہ ہے نا۔ اب وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو سارے طریقے بتائیں گے، بھائی آپ نے زمین اگر لینی ہے تو میرا کمیشن یا میرے پیسے اتنے ہیں، آپ کو زمین مل جاتی ہے، میں اس میں سے اتنے ایکڑ لوں گا یا اتنے پیسے لوں گا۔ میں نے کہا آپ نے طے کر لینی۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ساری باتیں اس نے مجھے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، اب یہ زمین کا مالک نہیں ہے، یہ غاصب ہے۔ آپ نے کیونکہ وکالت کرنی ہے اور کاروبار کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ اس طرح سے آپ باتیں کرنا تو زمین آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ آپ کو اس کے ظلم کرنے پر آپ اس کی معاونت کر رہے ہوں گے، ایسی صورت میں میں نے کہا ایسا وکیل، اس کا کاروبار حرام۔ اور اکثر جتنے بھی یہ ہماری کچہریوں کے اندر جتنے بھی وکلا ہیں، ہو سکتا ہے اچھے وکیل بھی ہوں، میں کسی کا رد نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو بات آپ کی ہے بعین میں آپ کی وکالت کروں گا، صرف
جج کو آپ کا معاملہ سمجھا دوں گا، دونوں کے باتیں سن کر جج فیصلہ کر دے گا۔ اصل وکیل رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جج کے سامنے اگر وکیل نہ رکھیں، دونوں طرف این والے لمبی لمبی کہانیاں شروع کر دیں گے اور جج فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ تو جدید طریقے کے مطابق بعض لوگ جو ہے نااہل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو وکیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وکیل ان کی ساری بات سن کر جو مناسب ان کے فیصلے کی، ان کے واقعے کی صحیح اصل بات ہے وہ جج کے سامنے لائے، دوسرا وکیل بھی لائے، تو جج ان دونوں وکیلوں کی بات سن کر وہ فیصلہ کرے کہ یہ حق کس کا ہے اور ناحق ظلم کون کر رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ جب وکیل کے پاس ایک آتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا آتا ہے میری ہے، تو ایک کی نا۔ اب جو کیس وکیل پکڑتا ہے وہ وکیل اگر اس کا بیانی اس کا معاملہ بیان کر دے تو وہ کہیں گے بھیا ہم نے آپ کو وکیل کس لیے بنایا، ہم نے تو وکیل۔ اب دیکھیں ایک قتل ہو گیا ہے، اب جن کا قتل ہوا ہے وہ مدعی بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا قتل ہوا اور فلاں بندہ قاتل ہے۔ اب یہ اس کا کیس لڑ رہا ہے، یہ تو صحیح سچی بات ہے نا۔ اب جو یعنی قتل ہوا ہے، جو مظلوم ہے، یتیم بچے ہیں، بیوہ خواتین ہیں، ان کی یہ وکالت کر رہا ہے، یہ ثابت کرے گا کہ اس بندے کو فلاں نے قتل کیا، لہٰذا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا اس کی جو دیت ہے جو بھی گورنمنٹ اس کے نظام کے مطابق اس کو سزا دے، اس سے دیت لے کر دے اگر وارث راضی ہوتے ہیں۔ اگر وارث کہے ہم نے بدل لے لینا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس کو سزا سنائی جائے۔ اب دوسری طرف جنہوں نے قتل کیا ہے وہ وکیل کے پاس آ جاتے ہیں کہ جناب ہمارے بندے نے قتل کیا ہے تو ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، آپ کو ایسا طریقہ لگائیں ہمارا بچہ ہمارا بندہ جس نے قتل کیا وہ بچ جائے، بس اس کو بری ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں وکیل بہن ہی ساری بات صحیح اگر سچی بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ بھائی اس نے ان کا قتل کیا ہے، یہ مجرم ہے اور یہ اقرار کرتا ہے، یہ ساری بتا دے گا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہیں گے ہم نے تو آپ کو کیس دیا تھا کہ آپ نے ہمارے بندے کو بری کرنا ہے، آپ نے تو اس کو پھنسا دیا ہے، ہم آپ کو کیا دیں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا جو بندہ ہے وہ قاتل ہے، اس سے قتل ہوا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، آپ سے گارنٹی دیتا ہوں، آپ اتنے لاکھ مجھے دیں، آپ کا بندہ قتل نہیں ہوگا، جرم ثابت ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اب پھر وہ وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل جناب ان کو کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس کا میڈیکل جو ہے نا اس کا نکالیں، اس کا آپ میڈیکل نکالیں، میڈیکل ہسپتال سے پیسے دے کر کہ یہ بندہ پاگل ہے۔ تو وہ کہیں گے دیکھیں یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، یہ پاگل ہے، اس سے انہوں نے مذاق کیا تو اس نے گولی چلا دی، یہ تو پاگل ہے بھائی۔ اب اس پر یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں وکیل اس کو سمجھائیں گے، آپ یہ چیزیں رکھیں، یا اس کو کہیں گے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے، فلاں تاریخ کو تو یہ اپنے علاقے میں نہیں تھا، یہ تو فلاں علاقے میں تھا، اس کا مکمل ثبوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، قتل کسی اور نے کیا ہے۔ یا اس کے علاوہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں جو ہتھیار آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی فلاں پسٹل فلاں گن اس سے قتل کیا ہوا ہے، یہ تو ہمارے گھر میں گن ہے ہی نہیں، اس کے پاس گن ہے ہی نہیں، گن جس کے پاس کوئی اور ہے بندہ یہ قاتل نہیں۔ یعنی مقصد وکیل ایسی شکیں نکال کر ان کے سامنے رکھے گا کہ یہ کام کریں، یہ بیانات آپ وہ ان کو یاد کروائے گا، اور جب جج کے سامنے جا کر وہ سارے ثابت کرے گا کہ یہ قاتل نہیں ہے، قتل کسی اور نے کیا ہے، یہ ناجائز ان پر یہ مقدمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا آدمی جو ظالم کو وہ سچا ثابت کرنے کے لیے وکالت کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ مجرم ہے، تو یہ وکیل بھائی جو ہیں ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا میرے محترم بھائی یہ جو وکالت کا شعبہ ہے آپ اس میں نہ جائیں، اگر 5 سال سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ کا کوئی نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اس میدان میں جانے سے، کیونکہ یہ کاروبار کا ایک ذریعہ ہے نا، ملازمت کریں، پرائیویٹ کریں، تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ چھوڑیں، آپ وکالت نہ کریں۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اگر اچھے وکیل ہیں، آپ کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، تو آپ پراپرٹی کا کاروبار کریں، آپ ایک آفس بنائیں اور اس میں پراپرٹی کا آپ کاروبار کریں۔ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ میں نے یہ مکان سیل کرنا ہے، ایک آتا ہے میں نے خریدنا ہے، دونوں کو اکٹھا بٹھائیں، وہ کہے گا میں نے اتنے کا بیچنا ہے، وہ کہے گا میں نے اتنے کا خریدنا ہے، دونوں آپس میں بحث کر کے ان کا سودا ہو جائے، آپ ادھر سے بھی کمیشن لیں، ادھر سے بھی کمیشن لیں، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے۔ اسی طرح میں نے کہا آپ کے پاس لوگ آئیں گے بھی ہمارے 5-4 مکان ہیں وہ ہم نے کرائے پر دینے، آپ ان کا نمبر لے کر آپ رجسٹر میں درج کر لیں، اور ادھر سے بندہ آئے گا یار ہمیں مکان چاہیے، آپ ان کو دکھائیں۔ اب جب آپ مکان آپ کرائے پر دے دیں گے
نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر سے بھی آپ کو پیسے آئیں گے، ادھر سے بھی آئیں گے. یہ ایک حلال رزق ہے. اور پھر میں نے کہا آگے چلیں، اس کے علاوہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. میں نے کہا جتنے علاقے میں نئے ٹاؤن بنتے ہیں ان سے رابطہ کریں اور علاقے کے لوگوں کو آپ تعارف کروائیں، ان کو وہاں پلاٹ لے کر دیں، وہاں آپ کو کمیشن آئے گا. اور اس کے علاوہ بے شمار ہماری زرعی زمینیں ہوتی ہیں تو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے رابطہ ڈائریکٹ کریں. اور بے شمار لوگ اخبارات میں دیتے ہیں ہمیں 7 ایکڑ زمین چاہیے، ہم نے فیکٹری بنانی ہے، ہمیں 5 ایکڑ چاہیے. آپ ان سے رابطہ کر کے زمین ان کو لے کر دیں، آپ کو کمیشن آئے گا. میں نے کہا یہ وکیل پورا مہینہ، یہ میں نے کہا غلط اور ناجائز جھوٹ بول کر جو کماتے ہیں اس سے زیادہ مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ رزق دے گا. لیکن میں نے کہا ایک دفتر آپ لے کر آپ کام شروع کر دیں. 6 مہینے آپ یہ نہ سوچیں مجھے فائدہ یا نہیں، آپ دن رات کی محنت کریں. 6 مہینے کے بعد جو ایک ملازمت کرنے والا ہے اس سے زیادہ اللہ کئی گنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے دیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو پھر میں نے آج ان کو مکمل وظیفہ بتایا ہے، تو میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں مجھے دیکھنے والے جو ہیں، میں چاہتا ہوں جو پریشان ہیں کاروباری طور پر، اللہ ذوالجلال ان کے گھروں میں رزق کی وہ کہتے ہیں پرنالے بہا دے. اللہ آسمان سے زمین سے ان کے گھروں میں رزق جمع کر دیں اور وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. تو محترم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں. 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور اگر آپ پکے نمازی بننا چاہتے ہیں، آپ عادت بنائیں کہ جب اذان ہوتی اذان سے پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کر کے فارغ ہوں، ادھر سے اذان آئے آپ اذان کا جواب دیں. جواب دینے کے بعد اگر آپ کے پاس گھر میں مناسب یعنی جگہ بنی ہوئی ہے، سکون سے آپ گھر میں سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھ کے مسجد میں جائیں، مسجد میں فرض پڑھیں. فرض ادا کرنے کے بعد آپ گھر میں آ کر سنتیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسے افراد جو دیکھتے ہیں کہ گھر میں بچے ہیں، شور و گول ہے، کوئی سکون نہیں ہے یا وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ مسجد میں جا کر پڑھیں. اور اگر جلدی ہے تو وہ مسجد سے ہی وہ بعد والی سنتیں بھی ادا کر کے کاروبار میں مصروف ہو جائیں. اور آپ اگر اپنے اللہ کے بہت زیادہ محبوب ترین بندے بننا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کا قرآن پڑھا ہوا وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ تیرے قرآن کو پڑھ رہا ہے. تو ویسے ایک قرآن مجید پڑھیں یہ بھی عبادت ہے، لیکن نماز کے اندر ایک قرآن پڑھنا اس سے افضل ترین عمل ہے. تو میں نے سمجھایا کہ صبح کی نماز سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے ہاں اپنی حاجت رکھیں، اللہ سے استغفار کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رزق آپ کو یعنی بہت زیادہ رزق ملے، آپ کے رزق میں فراوانی آئے، تو قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہاں دیکھیں جو بندہ استغفار کرتا ہے کثرت سے، اللہ ذوالجلال قرآن میں فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اللہ سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، سب سے پہلے وہ کیا ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جہاں پر گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرا بندہ جب گناہ کی معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور معاف کرنے کے بعد اس کے جو گناہ ہیں اس کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر دیتے ہیں. بندہ معافی مانگتا ہے ادھر سے معاف کر دیں، یہ تو عام بندہ معاف کرتا ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا. کیا مطلب؟ اب ہوتا ہے کہ ادھر سے ہماری فصل پک گئی ہے، ادھر سے بارش آ جاتی، فصل تباہ ہو جاتی ہے. جب اللہ ذوالجلال راضی ہوں گے تو پھر بارش آسمان سے آئے گی، رحمت کی بارش. جب ضرورت ہوگی، جب فصل کو ضرورت ہوگی رحمت کی بارش آ جائے گی. فصل کی، گندم کی، ہماری کپاس کی، گنے کی، ہمارے چاولوں کی ساری بارش کی وجہ سے پیاس بجھ جائے گی اور پھر اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی. سارا پودا پانی سے دھل جائے گا، اس کی بیماریاں رفع ہو جائیں گی. اور پھر جب بارش آئے گی وقت پر تو یہی فصل جو ہے وہ دگنا پھل لے کر آئے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان پر سے اچھی موسلادھار رحمت کی بارش اللہ ذوالجلال. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس کے بعد اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اللہ مال دیں گے اور اولاد دیں گے. اولاد میں سے بیٹے، بنین بیٹے کو کہتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
اللہ تمہیں مال دیں گے. یہ کہتے ہیں نا کاروبار کرنا ہے, کاروبار میں برکت ہو, یہی میں بتا رہا ہوں وظیفہ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تمہیں مال دیں گے اور بیٹے دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ کہتے ہیں میں دنیا کے اندر تمہیں ایسے باغ دوں گا جس باغ میں نہریں جاری ہوں گی, یعنی ایسا باغ جس میں پانی بھی ہوگا. پانی کی 2 قسمیں ہیں, ایک تو ہے نہری پانی, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہے ٹیوب ویل والا پانی, اور ایک یہ ہے چشمہ والا پانی, اور ایک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال آسمان سے جب ضرورت ہے تو بارش آ جائے, جب ضرورت نہیں تو نہ آئے. سامعین کرام, آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار, وہ اپنے کاروبار میں محنت کرے اور استغفار کرے. استغفار کون سا کرنا چاہیے؟ سید الاستغفار. اگر آپ کو سید الاستغفار آتی ہے, آپ صبح و شام وہ پڑھیں. اگر وہ نہیں آتی تو اگر کام بس اگر ٹائم کم ہوتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 100 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد کریں, 100 مرتبہ رات کو فجر کی نماز, رات کو یعنی مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ, 100 مرتبہ کی بھی روایات ہیں, 70 مرتبہ کی روایت ہیں کہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا اس سے زائد اللہ کے رسول ایک مجلس میں استغفار کرتے. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کرتے تھے, ہر وقت اللہ ذوالجلال کی محبت میں اور اطاعت میں اور عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے. واش روم میں جاتے, دعا پڑھتے, جب فارغ ہوتے تو کہتے غفرانہ. کیا مطلب؟ یا اللہ اتنا وقت یہ ایسا تھا کہ یہ ناپاکی کی حالت میں تیرا ذکر نہیں کر سکا, اللہ مجھے معاف فرما دے. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. تو میرے بھائیوں, آپ ہر وقت استغفر اللہ یا استغفار کے کوئی بھی مسنون الفاظ ہیں جو دعاؤں کی شکل میں وہ آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کاروبار بھی دے گا, اللہ تعالیٰ اولاد بیٹے بھی دے گا, اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا, باغات بھی دے گا, اور پھر اللہ ذوالجلال ہر قسم کی آفات سے نکال دیں گے. ہاں, تو میرے بھائیوں, یہ میں نے چند گزارشات ہیں, پروگرام لمبا ہو گیا ہے, تو میری گزارش ہے کہ پوری دنیا میں دیکھنے والے جو بھی پریشان ہیں, آپ کو روحانی مسئلہ ہے, جسمانی بیماری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ ہم سے سوال کریں, آپ کا جواب بھی دیں گے, اور آپ کا جو واقعہ ہے, آپ کی سٹوری ہم اپنے چینل پر لگائیں گے, اور اس میں آپ کا نام بالکل نہیں آئے گا. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات پوری دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں, آپ کی سٹوری پوری دنیا میں چلی جائے, تو آپ کے سوال کرنے سے اگر میں کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگ وہ اس پروگرام کو دیکھ کر وہ بھی استغفار کرنا شروع کر دیں, تو ثواب آپ کو بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی یہ پروگرام صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں, اور آپ کے فیس بک ہے یا آپ کے پاس انسٹاگرام ہے یا کچھ بھی ہے, آپ وہاں ہمارے پروگرام کو ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے تو کم سے کم آپ 10-11 نمبروں پر ضرور شیئر کر دیا کریں. میرے بھائیوں, یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان دنیا سے جب جائے گا تو جب اللہ کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو آخر میں دعا کرتا ہوں, جن ہمارے وکیل بھائیوں نے میرے ساتھ یعنی سوال کیا ہے, اللہ ذوالجلال ان کو بہت اچھا کاروبار دیں, اور ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں, اور اس بھائی کو اللہ ذوالجلال حلال رزق دیں, آسان دیں اور وافر مقدار دیں. اور آخر میں میری دعا ہے پوری دنیا میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو پریشان ہیں رزق کے متعلق, اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بڑھا دیں اور ان کو حلال دیں, اور آسان اور سہل رزق اللہ ذوالجلال ان کو کثرت سے دیں. ایسی بیٹیاں, ایسی خواتین ہیں جو بھی کاروبار کرتی ہیں, ڈیوٹی کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے بھی کاروبار میں برکت ڈال دے, اور ان کو اللہ ذوالجلال حلال طیب رزق وافر مقدار میں عطا کرے. اور آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کرنا, اللہ ذوالجلال غیب سے مجھے بھی رزق عطا فرمائے, اور جو میں اللہ کے دین کے راستوں میں مساجد اور مدارس اور اللہ کی دعوت اور تبلیغ کے راستوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں, اللہ اس میں برکت ڈالیں, اور اللہ ایسے ساتھی مجھے دیں جو سب سے پہلے ذاتی طور پر میرے ساتھ ملیں, اور پھر اپنا مال اللہ کی مساجد اور اللہ کے مدارس کو بنانے کے لیے وقف کریں. تو ایسے بھائی جو اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور امت کے لیے ہم کام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.